الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں کہ آپس ان سے پہلے بے شک رسول گزر چکے ہیں کہ آپس اگر ان پہ موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر انک میت وانہم میتون. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان لوگوں پر بھی موت آنے والی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف ہے. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک سلسلہ بحمد اللہ شروع ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 درس ہو چکے ہیں. بحمد اللہ آج 17واں درس ہے. پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے حجۃ الوداع کا کچھ تذکرہ کیا اور بڑی جلدی میں اور بڑے اختصار میں حجۃ الوداع کے خطبے کا تذکرہ ہوا. بعد ازاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خطبہ جو آپ نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا وہ بھی عجلت میں آپ کے گوش گزار کیا، جس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور منقبت اور اہل بیت کی منقبت آپ نے بیان فرمائی. بعض ساتھیوں نے سوال بھی اٹھایا کہ مسئلہ ذرا واضح نہیں ہوا، اس لیے میں یہ بات عرض کر دوں کہ غدیر خم کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور آگے آپ نے دعا دی اور بد دعا بھی دی، فرمایا اللہم وال من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ مولا کا یہاں لفظ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ شاید یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہو رہی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے بعد خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اس سارے عقیدے کی اور نظریے کی بنیاد لفظ مولا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا مولا بیان فرمایا۔ مولا کا معنی خلافت یا خلیفہ کے کیا جاتا ہے، اور اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ مولا کے بہت سارے معانی ہیں۔ مولا جو لفظ ہے اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے معانی ہیں، تقریباً 20 سے زیادہ اس کے معنی ہیں۔ مولا کا معنی سردار بھی آتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی آتا ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی آتا ہے، مولا کا معنی جسے آزاد کر دیا گیا وہ بھی آتا ہے، مولا کا معنی چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی محب بھی ہوتا ہے، اور مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے معانی ہیں کتب لغت کے اندر مولا کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں مولا کا کیا معنی مراد ہے، مولا سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مراد خود متعین فرما دی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ پوری لغت کی کتابیں اگر آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی مولا کا معنی خلیفہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، اور معنی ہے۔ پھر یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ یہاں قرینے سے معنی متعین ہو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو دعا ارشاد فرمائی اللہم وال من والاہ، کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، یہ والے بھی اسی مولا سے نکلا ہے، یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ اور آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعاد من عاداہ، اور اے اللہ جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور دشمنی کے الفاظ کا جو تقابل فرما دیا ہے، اسی سے یہاں مولا کا معنی واضح ہو رہا ہے کہ یہاں مولا کا معنی محبوب ہے، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا۔ ورنہ تو قرآن مجید کے اندر یہ مولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ مولا کا لفظ اللہ پر بھی استعمال کیا گیا ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ ہم اپنا جو مولوی ہوتا ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں مولانا، ہمارا مولا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و مولانا محمد، وہ بھی ہمارے مولا ہے۔ اس طرح یہ مولا بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں مولا کا معنی ہے محبوب، دوست۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا ہے۔ وجبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا ہیں۔ وصالح المؤمنین،
اور جو مومنوں میں سے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا ہیں۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ کیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا خلیفہ ہے، جبریل امین بھی اس کا مطلب ہے آپ کے خلیفہ ہے۔ تو مولا کا معنی خلیفہ نہیں آتا، بلکہ مولا کا معنی ہوتا ہے محبوب یا محبت کرنے والا۔ اور یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معنی متعین فرما دیا۔ زیادہ اس کی تحقیق علماء کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، سر دست میں نے یہی عرض کرنا تھا جو کر دیا۔ اس کے بعد خطبہ غدیر خم کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا حجۃ الوداع سے واپسی پر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مسجد کے اندر ایک شخص آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اطلع علینا رجل، کہ ہمارے پاس ایک آدمی آ گیا، شدید و بیاض الثیاب، جس آدمی کے کپڑے بڑے ہی سفید تھے، شدید و سواد الشعر، جس آدمی کے بال بڑے ہی کالے تھے۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ آدمی پتہ نہیں کون ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی وجیح آدمی، اور انتہائی سفید کپڑے، انتہائی سیاہ بال، نوجوانی کا عالم، خوبصورت۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی آدمی اس آدمی کو جانتا نہیں کہ وہ کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ ولا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پہ سفر کے آثار اور نشانات بھی نہیں پائے جاتے کہ یہ مسافر ہے، اس کے پاس کوئی سواری ہو، کوئی گھوڑا ہو، کوئی سامان ہو، یا اس کے کپڑوں پہ کوئی غبار یا میل ہو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں سے یہ کپڑے پہن کر اور یہاں سے ہی آ گیا ہے قریب سے، اور مدینے والے اس کو جانتے نہیں۔ تو وہ آدمی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت شان کی وجہ سے اتنی جرأت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اتنے قریب ہو کر بیٹھے، لیکن یہ آدمی قریب ہو کر بیٹھ گیا، گویا کہ اس نے اپنے گھٹنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں پر اور آپ کے رانوں پر رکھ لیے۔ صحابہ حیران ہے کہ یہ عجیب آدمی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی پرانی شناسائی ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو اس نے سوال کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید کی گواہی دے، اللہ کی توحید کی گواہی دے، وان محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تجھے طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 باتیں آپ نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ شہادت یعنی توحید و رسالت کی شہادت، دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ روزہ، اور 5ویں نمبر پہ حج کا بیان فرمایا۔ جب آپ نے یہ فرما دیا، اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام پھر حیران، فرماتے ہیں فعجبنا یسألہ ویصدقہ، ہم بڑے حیران ہیں کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ بھی ایمان لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر بھی ایمان لائے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان لائے۔ یہ آپ نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے من احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اخلاص، یعنی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کا اخلاص وہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل کے اندر احسان اور اخلاص یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کے اندر تیری کیفیت اور تیرا ذوق یہ بن جائے کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس تصور اور اس ذوق کے ساتھ تو عبادت کرے، یہ ہے احسان۔ فرمایا فإن لم تکن تراہ، اور اگر تجھے یہ ذوق میسر نہیں ہے، اگر تجھے یہ مقام میسر نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور تو موجود ہونا چاہیے فإنہ یراکا، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ جب یہ تصور ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایمانداری سے بتائیے ہماری عبادتوں کے اندر نکھار آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص آئے گا، نکھار آئے گا کہ میں جس رب کے لیے عبادت کر رہا ہوں میرا رب پیار بڑی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ مزدور کو آقا دیکھ رہا ہو نا، جس نے مزدوری دینی ہوتی ہے تو مزدور بڑا بہترین کام کرتا ہے، مستری بڑا بہترین کام کرتا ہے کہ وہ اپنا مالک کے مکان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، بڑی اجلت، بڑا بہترین کام۔ تو یہاں بھی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس انداز سے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیرا اتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز میسر نہیں ہے فإنہ یراک، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اے سائل، اے پوچھنے والے، تو سائل ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے جی؟ مسئول، جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جو سوال تو نے قیامت کے متعلق کیا ہے اس سوال کے بارے میں مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یعنی جس طرح تجھے علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس طرح مجھے بھی قیامت کی معین تاریخ کا، قیامت کے معین وقت کا مجھے بھی علم۔ قیامت کا علم کس کو ہے جی؟ صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ لا یعلمہ نبی ولا ملک مقرب، کوئی نبی نہیں جانتا اور کوئی قریبی سے قریبی فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس بارے میں مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، تو بھی نہیں جانتا اور مجھے بھی معین وقت کا پتہ نہیں ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات آتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جواب دیا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ یہ تو ان 5 باتوں میں سے ہے، ان 5 باتوں کا اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں اعلان کر دیا کہ ان 5 باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ ان 5 باتوں میں سے ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرنی عن اماراتہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کی نشانیاں تو بتا دیجیے کہ جب قیامت قریب ہوگی نشانیاں کیا ہوگی۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی اور فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا کہ وہ بھی دور آئے گا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی آقا کو جنم دے گی، اپنی پیٹ سے جنم دی ہوئی بچی وہ ماں پہ حکومت کرے گی، ماں پہ کنٹرول کرے گی، ماں پہ زبردستی کرے گی، وہ دور آئے گا۔ اور فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ رعاشا یتداولون فی البنیان، وہ بھی دور آئے گا کہ بکریوں کو چرانے والے، پیروں سے ننگے رہنے والے، جسم سے ننگے رہنے والے یہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے مکانات بنا لیں گے اور ان کے اندر رہنے لگ جائیں گے۔ اس طرح آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ بعد میں وہ شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر چلا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں بھی اس شخص کو پہچان نہیں سکا کہ یہ کون تھا۔ بعد میں پتہ چلا وہ چلا گیا، صحابہ کرام نکلے بھائی یہ کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر گیا، باہر دیکھا اس آدمی کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت مليا، تھوڑی دیر گزر گئی، وقت گزر گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک جبریل، یہ جبریل تھا، جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ صحابہ کرام کے قلب و دماغ میں دین کا ایک خلاصہ، دین کی ایک سمری، دین کی بنیادی باتیں یہ یکجا ہو جائے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ دین کا خلاصہ ڈال دیا۔ ورنہ انداز تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہو، حضرت جبریل امین آ جائے اور وہ آ کر تقریر کرنے لگ جائے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے صحابہ کو دین کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بیان کر دیں، تقریر کر دیں۔ یہ بھی تو انداز ہو سکتا تھا، یہ انداز نہیں اپنایا، بلکہ جبریل امین نے شاگردی کا انداز اپنایا، شاگرد بن کر اپنے گھٹنے ٹیک کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا، خود نہیں بتایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بات کہلوائی اور آپ نے وہ ارشاد فرمائی گویا کہ یہ منظر پیش ہو رہا ہے کہ جبریل بھی میرے اللہ کے پیغمبر کا شاگرد ہے، استاد نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جبریل شاگردوں کی طرح بیٹھا اور سوال کر رہا ہے اور صدقتا کہہ رہا ہے۔ یہ دین کا خلاصہ بیان ہونا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ دین اب کامل و مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دین کا جبریلی خلاصہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت اللہ نے بیان کیا۔ یہ بھی واقعہ ہو گیا، یہ حدیث لمبی ہے، اس کی تشریح آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ سفر کے اواخر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار فرمایا، تقریباً 700 مجاہدین پر مشتمل یہ لشکر تھا، جس لشکر کا نام ہے لشکر اسامہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں آپ نے یہ لشکر تیار فرمایا اور رومیوں کے مقابلہ کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا آخری سریہ تھا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مہلت نہیں ملی کہ وہ اس کے بعد کوئی اور سریہ بھیج سکیں، یہ آپ نے روانہ فرمایا۔ لیکن ابھی آپ آگے جا کر سنیں گے کہ یہ لشکر ابھی قریب ہی تھا، ابھی دور گیا ہی نہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئی، اور یہ لشکر پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں روانہ فرمایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو سن 9 ہجری اور یہ جو سن 10 ہجری ہے، ان سالوں کے اندر اگر آپ غور کریں، پچھلے 10 بھی آپ نے سنے، اس سے پہلے بھی سنے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کام سمیٹا جا رہا ہے۔ اب جو اللہ کے پیغمبر کے ذمے کام لگایا گیا تھا اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کے اقوال، آپ کے احوال اور آپ کے احوال و ظروف سے یہ بات واضح ہو رہی، صاف واضح ہو رہی ہے کہ گویا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی سمجھ گئے کہ چونکہ اب دین کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب مجھے دنیا میں زیادہ نہیں رہنا بلکہ مجھے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے یہ الوداعی باتیں، یہ رخصت ہونے والے کلمات اور یہ الوداعی نصیحتیں بار بار فرماتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب اللہ مجھے اپنے پاس بلانے والا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرے پیغمبر مدد آ چکی، لوگ گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں، واستغفرہ اور اس سے استغفار طلب کریں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اور فرمایا کہ جبریل مجھے اس سورت میں سے اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے، اب میں دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے سورت سے۔ حضرت جبریل امین نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت والی زندگی وہ دنیا والی زندگی سے بہتر ہے، بہتر زندگی ملے گی، دنیا کی زندگی اگر ختم ہو گئی بہتر زندگی ملے گی۔ تو یہاں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صاف اشارہ مل گیا، حکم الہی یہ تھا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، رب کی تسبیح بیان کیجیے، رب کی حمد بیان کیجیے۔ اس لیے اس سورت کے نزول کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، فرماتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے تھے۔ اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زندگی کے آخری مراحل میں یہ چیزیں تلقین فرمائی کہ تسبیح کریں اور میری حمد بیان کریں اور مجھ سے استغفار کریں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی اشارہ فرما دیا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اس میں بھی اشارہ ہے آپ کی جدائی کا۔ پھر حجۃ الوداع میں آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں پہ کار بند رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت و نبی، یہی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ اس سے بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو فرما رہے ترکت فیکم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے والے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے وہ آخری کلمات جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے صحابہ کرام کو رخصت فرمایا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا استودع اللہ دینکم وامانتکم، میں تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو اور تمہاری امانتوں کو اور تمہارے اعمال کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس سپرد کرنے سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے رخصت ہونے والے۔ اور وہ آیت کریمہ جو میں نے پچھلے درس میں تلاوت کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب نعمت کا اتمام ہو گیا۔ اور اسی لیے جب یہ آیت عرفات کے میدان میں اتری، صحابہ کرام بڑے خوش ہیں، دین کامل ہو گیا، لیکن ایک صحابی جن کا نام نامی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ حیران ہے کہ یہ روتے کیوں ہیں، صدیق کو کیا ہو گیا؟ الیوم اکملت کی آیت کی وجہ سے صدیق رو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا اسی آیت سے مجھے پیغمبر کی جدائی کی خوشبو آ رہی ہے، اب کام مکمل ہو چکا ہے، اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے رخصت ہونے والے۔
والے ہیں. اور یہ بھی میں نے بیان کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملک کے شام کی طرف روانہ فرمایا تو وہاں بھی حضرت معاذ ابن جبل کو نصیحتیں کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری اور تیری ملاقات نہ ہو سکے. یہ بھی اشارہ ہے. فرمایا عسیٰ ان تمر بمسجدی، سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری اور تیری ملاقات نہ ہو سکے. یہ بھی اشارہ ہے. فرمایا عسیٰ ان تمر بمسجدی ھذا، معاذ ہو سکتا ہے کہ تو یمن سے واپس آئے اور تیرا گزر میری مسجد کے پاس سے ہو لیکن مسجد کے اندر مجھے موجود نہ پائے. عسیٰ ان تمر بقبری، ہو سکتا ہے کہ تجھے میری زیارت نصیب نہ ہو بلکہ میری قبر کی زیارت نصیب ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الوداعی باتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اور پھر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آخری رمضان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، اس رمضان میں آپ نے 20 روز اعتکاف کیا. حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس رمضان میں آپ نے 20 روز اعتکاف کیا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہونے والے ہیں. بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جبریل امین ہر سال میرے پاس آتا ہے، رمضان المبارک میں آتا ہے، میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتا ہے، لیکن فاطمہ اس رمضان میں جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے اور مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد مجھے اور کوئی رمضان نہیں ملے گا. 2 دفعہ دور کیا. اور پھر میں نے آپ سے یہ تو عرض کر دی ہے کہ خطبہ غدیر خم کے موقع پر بھی آپ نے واضح ارشاد فرما دیا انما انا بشر مثلکم یوشک ان یاتینی رسول ربی توجیبا، کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، یوشک ان یاتینی ہونے کا مطالبہ کریں اور میں ان کو جان پیش کر کے اللہ کے یہاں پہنچ جاؤں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رخصتی آثار ہے، یہ الوداعی آثار ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال و کردار سے ظاہر ہوئے. ماہ صفر کی غالباً 28 تاریخ تھی، بدھ کا دن تھا. 28 تاریخ بدھ کا دن تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے. وہاں شہدائے احد کی قبریں ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں شہدائے احد کی قبروں پہ بڑی لمبی دعا مانگی اور بڑے داری کے ساتھ خصوصی دعا فرمائی. بڑی عجیب و غریب آپ نے دعا فرمائی. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد واپس آ گئے. یہ 8 سالوں میں شہدائے احد کو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لمبی دعا اور اتنی خالص دعا اسپیشل جا کر ان کے لیے 8 سالوں میں نہیں مانگی. آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. بڑی رقت آمیز دعا کی. واپسی میں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 28 صفر کو بدھ کے روز جب واپسی میں آپ گھر تشریف لائے تو آپ کا مزاج مبارک ناساز ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سر درد کی شکایت شروع ہو گئی، بخار کی شکایت شروع ہو گئی. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا. یہ بھی ساتھ ساتھ آپ سوچتے جائیں کہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے اس دن آپ کیا کرتے ہیں جی؟ چوری بناتے ہیں. چوری روزہ کہتے ہیں، چوری بناتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کے آخری بدھ میں بیماری کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہم چوری کھا رہے ہیں. اور ہمارا تصور یہ ہے، مولوی نے ہمیں یہ تصور دیا ہے وہ جی چوری بناؤ چوری کھاؤ. اللہ کے پیغمبر نے چوری کھائی تھی. بھائی اگر کسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے چوری کھائی بھی تھی تو مولوی صاحب کیا آپ کو چوری والی سنت یاد ہے؟ پیغمبر نے جو پتھر کھائے ہیں وہ سنت آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ بھی تو سنت تازہ کرے نا. ہاں مولوی کو یہ سنت تو یاد ہے کہ زلفوں میں کنگھی پھیرنی ہے، لیکن زلفوں کو میدان جہاد میں غبار آلود کرنے والی سنت یاد نہیں ہے. سرما پہننے والی سنت تو یاد ہے. میں اس کی تردید نہیں کرتا، بڑی قیمتی سنتیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سرما پہننے والی سنت تو ہمیں یاد رہ گئی، لیکن آنسو بہانے والی سنت ہم سے رخصت ہو گئی.
یہ رخصت ہو گئی، اس لیے پیغمبر کی ساری سنتیں ادا کرنی ہے۔ ہم چوری روزہ کرتے ہیں، چوری بناتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آسان ہو گیا، تکلیف بڑھ گئی، بخار کی شدت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ کی روٹین تھی، ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کے ان کے گھروں میں جا کر قیام کرتے رہے۔ جب زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگ گئے کہ میں کل کہاں ہوں گا، کل میں کس کے گھر جاؤں گا، کل کس کے گھر جاؤں گا۔ جب آپ نے بار بار یہ سوال کیا، ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا جی چاہے آپ چلے جائیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں آ گئے۔ اسی بیماری کے ایام میں آپ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، وارأسہ ہو، آپ کے سر میں شدید درد تھا، آپ نے فرمایا وارأسہ ہو، ہائے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی سر میں درد تھا، وہ کہنے لگی وارأسہ ہو، میرا بھی سر پھٹ رہا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، اگر میں تیری زندگی میں فوت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ میں فوت ہو جاؤں گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جائے گی، میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا، تیرے لیے دعا کروں گا، تیری قبر تیار کروں گا، اور تیرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ مقام ناز میں تھی، وہ کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ آپ میری وفات میں منتظر ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بولی جانتی نہیں، میں اشارہ تو تیری وفات کی طرف کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں رخصت ہونے والا میں خود ہوں، میں خود دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ، میں نے خیبر کے اندر جو زہر کھایا تھا، ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلتها بخیبر، کہ میں نے خیبر کے اندر وہ جو میں نے عرض کیا تھا، یہودیہ عورت نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ ہمیشہ ہمیشہ میں اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا رہا، وہذا اوان، اور یہ موقع تو ایسا ہے، وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، اور اب تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے وہی زہر کا اثر چڑھ آیا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے اس زہر کی اثر کی وجہ سے میری شاہ رگ جو ہے وہ کٹ رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسی میری جان وہ کٹ رہی ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور اسی بیماری کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا کرتی تھی، معوذات پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر حضرت عائشہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کرتی ہیں، پھونک مارتی ہیں، اور پھر عجیب بات یہ کرتی ہیں اپنا ہاتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پہ نہیں پھیرتی، بلکہ آپ کے ہاتھ پہ پھونک مار کر پھر وہ آپ کا ہاتھ آپ ہی کے وجود پہ پھیرتی ہے، برکت کے لیے کہ میرے ہاتھ کی کیا مجال، ہاتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیرا جائے۔ حضرت عائشہ دم بھی کرتی رہی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہوتی چلی گئی۔ وفات سے 4 یوم بیشتر یعنی جمعرات کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضری مجلس سے فرمایا، جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب کتابن لن تضلوا بعدی، میرے پاس ورقہ لے آؤ، کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں کوئی بات ایسی لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہاری گمراہی جو ہے وہ نہیں آ سکے گی، میرے پاس کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا،
بعض نے کہا قلم دواز دینی چاہیے، بعض نے کہا ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ آپ بیمار ہیں، طبیعت آپ کی ناساز ہے، آپ کی تکلیف میں بڑی شدت ہے، اس لیے آپ کو اس صورتحال میں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کامل اور مکمل ہو چکی ہے، دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نئی چیز تو بتانی نہیں ہے، کسی نہ کسی پرانی بتائی ہوئی بات کی تاکید ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے بلکہ قلم دواز ابھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہوئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یہ جو رائے دے رہے ہیں حاجرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیجیے کہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا ہمو ہو آپ سے پوچھ لیجیے۔ جب یہ حاضرین کے اندر جب یہ باتیں ہوئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا ان باتوں سے ناگواری ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اندھی بھائی میرے ہاتھ سے چلے جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین کو اٹھا دیا۔ اس بات سے بڑی لے دے ہوتی ہے، اہل تشیع اس بات کے بڑے بڑے معنی نکالتے ہیں، میں وہ تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو اٹھا دیا، اور اس کے بعد آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اسی دن جمعرات کے دن آپ نے فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، آج سے کفر جو ہے وہ جزیرہ عرب میں نہیں رہے گا۔ لیکن آپ سوچتے جائیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی مرض الوفات کے اندر یہ وصیت کر رہے ہیں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، آپ کم از کم دعا تو کر دیں۔ آج جو مشرکین، آج جو امریکہ والے اپنے ہمارے جزیرہ عرب کے اندر فوجیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ انہیں بھی نکالنے کی کوئی تدبیر پیدا فرما دے۔ آج وہ وہاں موجود ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں انہیں نکال دو۔ دوسری وصیت یہ کرتے ہیں کہ جب وفود تمہارے پاس آئے، جب وفد تمہارے پاس آئے، ان کو ہدیہ دیا کرو جس طرح میں ہدیہ دیا کرتا تھا۔ اور تیسری بات سے آپ نے سکوت فرمایا، یا حدیث کی یہ بات آتی ہے کہ راوی جو تھا وہ بھول گیا۔ بعض علماء نے کہا تیسری بات یہ تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم پہ عمل کرنے کی تاکید فرمائی، یا بعض علماء نے فرمایا کہ تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے لشکر اسامہ کی روانگی کی بات فرمائی۔ بعض نے فرمایا کہ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ بہرحال اہل تشیع کا اس موضوع پہ بڑے اعتراضات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سختی کی جی لکھنے نہ دیا، اور ضرورت بڑی ضروری بات تھی، شاید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، خلافت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے جواب میں میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے شخص تھے، ان کی رائے بڑی بہترین ہوتی تھی۔ بہت سارے مقامات پر ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا، قرآن اللہ نے ان کی رائے کے مطابق اتارا، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ کیا موافقات عمر میں ہے۔ بعض علماء نے یہ جواب بھی دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیماری میں ابو بکر کو اور ان کے بیٹے عبد الرحمان کو بلاؤں، اور بلا کر ان کے بارے میں انہیں وصیت کر دوں، اور انہیں میں یہ خلافت کا معاملہ سونپ دوں تاکہ میرے بعد اختلاف پیدا نہ ہو۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور خلیفہ بنے۔ تو بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر نے جواب دیا لکھوانے کی کیا ضرورت ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اور جب اس کتاب میں آ گیا ثانیت میں نے فی الغار کہ حضرت ابو بکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی اور آپ کے نائب ہیں، تو وہاں سے ہمیں اشارہ مل رہا ہے لہذا تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اے تونی بکرداس، لے آؤ میرے پاس، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر کو نہیں فرمایا تھا کہ عمر تو لے آ، سب کو فرمایا جو پاس موجود تھے اے تونی بکرداس، تم
تم میرے پاس ایک کاغذ لے آؤ میں تمہیں لکھ کر دوں. سوال یہ ہے اگر حضرت عمر نے منع بھی کر دیا ہے تو دوسرے اہل بیت جو وہاں موجود تھے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ قلم دبات لے آتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی حضرت عمر کی رائے کو پسند فرما لیا. پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ یہ جمعرات کا دن ہے. اس جمعرات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 4 دن تک زندہ رہے اور ان 4 دنوں میں نہ آپ نے دوبارہ قلم دبات مانگا اور نہ کسی نے لا کر دیا. اگر یہ ضروری تھا آپ دوبارہ مانگ سکتے تھے. حضرت عمر سے کوئی آپ ڈرتے تھے؟ جی خدا کے رسول کو خدا کا حکم ہو اور خدا کا رسول کسی سے ڈرتا ہے؟ جی بولیے جی نہیں ڈرتا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی زندگی کے دنوں میں نہ وہ اپنا کاغذ قلم منگوایا اور نہ کسی نے لا کر دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے وقت جمعرات کا دن ہے ظہر کے وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا سکون ہوا. آپ نے اپنے وجود اکثر پہ 7 مچکے پانی کی پانی ڈلوایا. بخار کی شدت میں ذرا تخفیف ہوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پہ مسجد میں تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے مونڈوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ کر چل رہے تھے. آپ کے سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده کہ ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت وہ دنیا کا مال و دولت دنیا کی رونق وہ پسند کر لے یا وہ چیز پسند کر لے جو کچھ اللہ کے پاس ہے. اس بندے نے کیا پسند کیا؟ فاختار ما عنده اس بندے نے وہ چیز پسند کر لی جو اللہ کے پاس تھی. ایک حدیث کے الفاظ ہے خیر عبدن بین الدنیا والآخرہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا یا تو دنیا پسند کر لے یا آخرت پسند کر لے. فاختار الآخرہ اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. صحابہ کرام یہ بات سن رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. فبکا عمر فبکا ابو بکر ابو بکر کی چیخ نکل گئی اور فرماتے ہیں بل نفسیک بآبائنا وامہاتنا وانفسنا واموالنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر اپنے ماں باپ کو اپنے مال و جائیداد کو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عجیب بات ہے آپ فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اس نے آخرت کو پسند کر لیا. ابو بکر پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئے کہ جس بندے کی بات آپ فرما رہے ہیں وہ آپ اپنی بات فرما رہے ہیں اور آپ کی مراد کیا ہے؟ اپنی ہے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ یا میں دنیا کو پسند کر لوں یا آخرت کو پسند کر لوں. اور میں نے کس کو پسند کر لیا؟ آخرت کو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر رونے لگے نا چیخ نکلی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا رجلک یا ابا بکر اے ابا بکر خاموش رہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے یہ راز سمجھ آ گیا ہے تو خاموش رہے لوگوں کو نہ بتاؤ. اور اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر. مسجد نبوی کے اندر مختلف صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے. گھروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے نماز میں آنے جانے میں آسانی ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے دروازے بھی مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے. اس طرح صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. لیکن آج اللہ کے پیغمبر نے اس خطبے میں فرما دیا لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر. مسجد کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں الا خوفۃ ابی بکر مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے وہ کھلا رہے. اللہ آپ کو مسجد نبوی میں لے جائے. مسجد نبوی میں آپ جب قبلے کی طرف منہ کریں گے دائیں ہاتھ آپ کو ایک دروازہ اب بھی نظر آئے گا. آج تک وہ دروازہ موجود ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہوئی اس دروازے کو بند کر سکے اور اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے هذه خوفۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی کھڑکی ہے جو قیامت تک اللہ نے قائم رکھ دی. وہ قیامت تک وہاں کھڑکی لگی ہوئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا انا امن الناس علیہ فی مالی وصحبتہ ابو بکر کہ لوگوں تمام لوگوں میں سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والا سنگت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے وہ ابو بکر ہے. ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر میں کسی کو اپنا دل کی گہرائیوں والا دوست بناتا دل کی گہرائیوں میں دل کے شگافوں میں اگر میں نے کسی آدمی کو کسی انسان کو بسانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بسا لیتا لیکن میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنے رب اور اپنے مولا کو اپنے اللہ کو بسا رکھا ہے. لیکن اگر مخلوق میں سے میں کسی کو دل کی گہرائی میں جگہ دیتا تو کس کو جگہ دیتا لاتخذت ابا بکر خلیلا میں ابو بکر کو وہاں جگہ دیتا. اور اسی اندر آپ نے جیسے اسامہ کی رخصتی کا تاکیدی حکم دیا اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ یہودیوں پہ اللہ عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور وہاں سجدے کرتے رہے. اور اسی خطبے میں آپ نے انصار کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی تاکید فرمائی کہ انصار کا خیال رکھنا اور انصار کے اوپر کسی قسم کا تنگی نہ دینا انصار کے بارے میں اس کی وصیت فرمائی. اور اسی خطبے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرمایا. آپ خطبہ دے رہے ہیں سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہے بیماری کے ایام ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو آ کر آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوڑا مارا ہو آج میں محمد کی پیٹھ حاضر ہے مجھے کوڑا مار سکتے ہو. اگر میں نے کسی کی بے آبروئی کی ہو آج میری آبرو حاضر ہے تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرمایا. اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا میں اب تم سے رخصت ہو رہا ہوں وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض اب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. فرمایا وہاں ہوگی تمہاری اور میری ملاقات اور فرمایا وَأَنَا فَرَطُكُمْ میں تم سے پہلے تیاری کرنے کے لیے اس حوض پہ میں پہنچا ہوا ہوں گا تم بعد میں آؤ گے میں وہ پیالے وہ آپ خورے وہ پانی کے بھر بھر کر میں پہلے رکھ رہا ہوں گا. وَأَنَا فَرَطُكُمْ میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. اور فرمایا الذی نفسی بیدہ انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اپنے حوض کو اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اب نظر آ رہا ہے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے وہ مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مجھے دنیا کی خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. اس میں اشارہ کیا ہے کہ میرے صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی فتوحات فرمائے گا اور دنیا کے خزانے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گویا کے نچھاور ہو گئے اسلام کے اندر آ گئے. اور اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے. شرک کی بہتری میں نے کافی کر دی میں نے توحید کا بوٹا بڑا زبردست لگا دیا لیکن مجھے خوف کیا ہے تمہارے بارے میں علیکم الدنیا کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ جاؤ گے. ان تنافسوا فیھا تم دنیا کی محبت میں پڑ کر اپنے آپ کو پریشان کرو گے. مجھے تمہارے دین کی شرک کے اندر مبتلا ہونے کی تو فکر نہیں ہے لیکن مجھے تمہارے دنیا کے اندر پڑ جانے کی فکر ہے. اور اسی جمعرات کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز خود پڑھائی اور اس مغرب کی نماز میں حضرت ام فضل فرماتی ہے آپ نے سورت المرسلات پڑھی. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز ہے جو آپ نے صحابہ کرام کو ادا فرمائی. اس کے بعد آپ نے صحابہ کی امامت تقریباً نہیں فرمائی. بوقت عشاء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت زیادہ ناساز تھی بار بار وحی کے دورے ہو رہے ہیں. آپ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اٹھوں اور نماز کے لیے جاؤں لگن میں پانی منگواتے ہیں اور اس پانی سے غسل فرماتے ہیں اور غسل فرمانے کے بعد وضو فرمانے کے بعد جب آپ نماز کی تیاری کرنے لگتے ہیں جب اٹھنے لگتے ہیں پھر وحی آ جاتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر جب ہوش آتا ہے پھر اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں آپ جائیں گے تو نماز پڑھائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کی تیاری کرتے ہیں پھر لگن میں پانی منگواتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں. جب دوبارہ اٹھنے لگتے ہیں پھر غسل کا دورہ آ جاتا ہے. مجھے بتائیے مسئلہ حل ہو گیا یا نہ ہو گیا. لوگ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں اور پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، دیوار کے اس پار کا آپ کو علم تھا جی؟ بولیے نا نہیں تھا۔ اور اگر مختار کل ہوتے سب کچھ کا اختیار دیا جاتا تو پیغمبر تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں مسجد میں نماز پڑھوں، ارادہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لیکن قادر مطلق کی تقدیر کے آگے آپ کا بس نہیں چلا، اللہ کی تقدیر کے آگے بے بس ہیں، بچی کے دورے۔ پھر پوچھتے ہیں اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں یا رسول اللہ، لوگ بیٹھے کافی دیر ہو گئی، رات کا کافی ٹائم گزر گیا، جب بار بار آپ نے تیاری کی اور نماز کے لیے نہ جا سکے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بھی صحیح کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو باپ ہیں وہ رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کو رونا آ جائے گا، وہ رقیق القلب ہیں، آپ حضرت عمر کو فرما دیں وہ جماعت کرائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر کرائے گا۔ حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ عمر تکڑے دل کا آدمی ہے، میرا باپ برداشت نہیں کرے گا، حضرت عمر کو فرما دے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ابو بکر کو کہہ رہا ہوں۔ جب حضرت عائشہ نے بار بار فرمایا حضرت عمر کو کہہ دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر فرمایا انکن من صواحب یوسف، تم تو یوسف والیہ ہو، تم تو عورتیں ہی ہو نا، عورتوں کی باتیں کرتی ہو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے مسلح پہ ابو بکر کھڑا ہوگا اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا، سختی سے منع فرما دیا۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی اور آپ کی وفات تک آپ نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دفعہ صبح کی نماز کا وقت تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ کے اندر موجود تھے، صدیق اکبر ذرا لیٹ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرانا شروع کر دی۔ جب حضرت عمر نے زور سے کہا اللہ اکبر اور تلاوت شروع کی، آپ کی آواز سنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر جماعت کرا رہے ہیں، آپ اپنی چارپائی سے اٹھے اور اٹھ کر اپنی اس کھڑکی سے اپنے دروازے سے جھانکا اور مسجد کے اندر اپنا سر مبارک کر کے فرمایا لا 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 نہیں یا اللہ و رسولہ، اللہ بھی نہیں چاہتا، اللہ کا رسول بھی نہیں چاہتا، فلیصلی ابو بکر جماعت کرائے۔ حضرت عمر جماعت کرا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، صحابہ نے صفیں باندھی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں فلیصلی ابو بکر جماعت کرائے۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے فانتقضت الصفوف وانصرف عمر، لوگوں نے نماز توڑ دی، حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، ابو بکر آئے اور انہوں نے آ کر جماعت کرائی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیماری کے ایام ہیں۔ آگے جی ہفتے والا دن، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن، یہ ہفتے کی اور اتوار کی اور سوموار آپ کی وفات کا دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس بارے میں میں آئندہ درس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 1-2 منٹ باقی ہے، ہفتے کی تھوڑی سی بات سن لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ نے ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیا اور مسجد میں تشریف لائے، نماز کھڑی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ جب آ گئے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، آپ جو تشریف لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ ابو بکر اپنی جگہ جماعت کراتا رہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے اور حضرت ابو بکر کیا بن گئے؟ مکبر بن گئے، تکبیر کہنے والے بن گئے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی، حضرت ابو بکر مکبر بن گئے۔ جماعت کرانے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اور آپ نے فرمایا مالک یا ابا بکر، اے ابا بکر تجھے کیا ہوا؟ اذ اوماتک ان تقوم مقامک، کہ جب میں نے تجھے اشارہ کیا تھا کہ اپنی جگہ سے تو نے ہلنا نہیں ہے، تو کیوں ہل گیا؟ ابو بکر نے جواب دیا سونے کے پانی سے نکلنے کے قابل ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟
اور اسی بیماری کے اندر آپ کے لیے دوا لائی گئی، دوا آپ کے سامنے لائی گئی، آپ کو دوا زبردستی پلائی گئی، آپ دوا نہیں پینا چاہتے، لوگوں نے دوا پلا دی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جن جن لوگوں نے مجھے دوا پلائی تھی ان تمام کو دوا پلائی جائے۔ پھر ان تمام کو آپ کے حکم پہ دوا پلائی گئی۔ اور اسی بیماری کے اندر آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں سرگوشی فرمائی اور حضرت فاطمہ سے کچھ کہا، حضرت فاطمہ کا کان قریب کیا، کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر دوبارہ کہا کہ فاطمہ ذرا کان میرے نزدیک کرو، پھر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ بعد میں سوال کیا گیا، حضرت فاطمہ نے کہا یہ بتانے کی بات نہیں ہے، یہ راز کی بات ہے۔ وفات کے بعد سوال کیا گیا وہ بات کیا تھی، آپ ہنسی کیوں تھی، روئی کیوں تھی؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا پہلی دفعہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے فرمایا تھا کہ فاطمہ اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا، اب میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ میں رونے لگ گئی کہ آج میرا بابا میرا ابا مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، اسی بیماری کے اندر وفات پا جائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب دوبارہ آپ نے بات فرمائی تو آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو وہ ہوگی جو میرے ساتھ آ کر ملے گی، ساتری اتوار کا دن اور سوموار کا دن انشاءاللہ تعالی۔ یہ آئندہ کریں گے۔ واخر دعوانا